عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے معزز محترم مکرم محتشم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت خطبے میں آپ کے حضور میں تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی۔ اور وہ مثال مومن کے دل کی ہے زمین کے ساتھ۔ ممثل اور مثال بیان کرنے سے قبل اپنا موضوع اور اس کا عنوان آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ افہام اور تفہیم میں آسانی ہو جائے۔ آج میرا موضوع اور مضمون اور مقصد وہ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں حلاوت، مٹھاس، اطمینان، سکون اور شوق کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں،
ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ریاضت اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں سکون، اطمینان، مٹاس اور رغبت کیوں نہیں ہے؟ اللہ ارحم الراحمین سب سے اول میری عبادت میں مٹاس، حلاوت پیدا فرمائیں، اور پھر آپ سب بھائیوں کی عبادت میں حلاوت اور مٹاس پیدا فرما دیں۔ اب آتے ہیں مثال کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اے لوگو جان لو، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے بعد موتها، فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد۔ زمین کے اوپر ایک سال میں ایک حالت آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خزان۔ شجر، درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، زمین بنجر بن جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل زمین بیکار سے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ اس زمین کو واپس زندہ کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے دل کی زمین کبھی کبھی بنجر ہو جاتی ہیں، دل کی زمین کبھی کبھی بنجر ہو جاتی ہیں، اور دل کی زمین کو لہلہانے کے لیے، شاداب کرنے کے لیے، اس میں سبزہ اگانے کے لیے قرآن اور سنت کی آبیاری کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس زمین کو قرآن و سنت کے پانی دے اور اس زمین کو بنجر بنانے سے ہم بچا لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم بندے اللہ رب العالمین کے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے عبادات میں اگر مٹھاس نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس عبادت کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دے، تہجد کو چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے۔ مزہ نہیں آ رہا، حلاوت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوت، نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزے نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ مومن کے بارے میں سلف نے لکھا ہے لأن المؤمن، مومن جو ہے عبد الاوامر لا عبد الحلاوہ، مومن یہ بندہ ہے اوامر کا، اللہ رب العالمین کے اوامر کا بندہ ہے، یہ حلاوتوں کا بندہ نہیں ہے۔ حلاوت اور لذت اور مٹھاس کے لیے ہم اور آپ نے سوچنا ہے، اپنے عبادت کے اندر شوق پیدا کرنا ہے، اپنے عبادت کے اندر مٹھاس لانا ہے، اپنے عبادت کے اندر سکون لانا ہے، اطمینان لانا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مومن یہ کہے کہ میں نے ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ کیوں؟ لأن المؤمن عبد الاوامر، ہم اور آپ اللہ کے بندے، یہ اوامر کے بندے، اللہ کے اوامر جو ہے ہم اس کے بندے ہیں، لا عبد الحلاوہ، حلاوت کے بندے نہیں ہیں۔ حلاوت کے بارے میں کوشش کرنی ہے، مٹھاس کے بارے میں، عبادت میں شوق اور رغبت لانے کے بارے میں کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ، انہوں نے فرمایا ہے اذا لم تجد لعملک نور فی القلب وانشراحا فی الصدر فاتہمہ فإنہ تعالی شکور۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بندگی میں، آپ کے عمل میں، آپ کے بندگی میں، آپ کے عمل میں اگر نور نہیں ہے، نماز میں اگر نور نہیں ہے، زکوٰۃ میں نور نہیں ہے، وانشراحا فی الصدر، دل کی کشادگی نہیں ہے، تو فاعلم انہ مدخول، دوسری عبارت میں فتہم ہو، اپنے آپ کو تہمت لگائیں، اپنے اعمال پہ تہمت لگائیں کہ میرے اعمال میں نور کیوں نہیں ہے، میرے اعمال میں مٹاس کیوں نہیں ہے،
میرے اس اعمال میں سکون کیوں نہیں ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، سب کچھ کرنے کے باوجود میرے اعمال میں سکون اطمینان کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک درس بتلا دیا ہے، سبق بتلا دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اپنے اعمال کے اندر مٹاس پیدا کرنے کے لیے کچھ سوچے۔ ہم سالوں سال نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن جوں کی توں ہے، ہماری نمازوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حالانکہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، گناہوں سے روکتی ہے نماز۔ ہم نمازی ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر وہ شوق، وہ رغبت، وہ حلاوت، وہ مٹاس، وہ اطمینان نہیں ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اور یہ دل کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، دلوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں، دل بیمار ہے، ہمارے اور آپ کے دل بیمار ہے، اور اس دل کو غذا دینے کے لیے کتاب اور سنت کی دوائی دینے کی ضرورت ہے۔ کتاب اور سنت، قرآن اور سنت کی دوائی دینے کی ضرورت ہے، ورنہ دل بیمار رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها حیث یشاء، بندوں کے دل رحمان کے دونوں انگلیوں میں ہے، جس طرح وہ اللہ چاہے دلوں کو پھیر دے گا۔ ہمیشہ اپنے دل کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے بارے میں اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو ظاہری کوئی بیماری ہو جائے یا دل کو ویسے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اگر یہ دل اللہ سے غافل ہے تو پھر اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اے دلوں کے اندر تبدیلی لانے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل اپنے دین پہ ثابت رکھ کے، مضبوط رکھ کے، کہیں میں بی دین نہ ہو جاؤں، کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، کہیں میرے دل کے اندر دنیا کی رغبت اور شوق اور محبت آ نہ جائے۔ اور یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دینا، میرے دل کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دینا، کہیں یہ دل گمراہ نہ ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ دل گمراہ ہو گیا، دل خراب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب پورا جسم خراب ہے۔ دل کا ایک حیثیت ہے انسانی جسم میں، دل کا ایک مقام ہے انسانی جسم میں۔ دعائیں مانگنی چاہیے دل کو سیدھا کرنے کے لیے، دل کو سدھارنے کے لیے، اپنے دل کو بہتر کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو ٹھیک کر دے۔ ظاہری بیماری کے لیے دوائی ہے اور باطنی بیماری کے لیے علاج ہے قرآن و سنت سے اور ادعیات سے۔ اسی طرح دل کو سدھارنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے دوام التضرع الی اللہ عز وجل، ہمیشہ تضرع عاجزی کرنی چاہیے۔ مومن کے اندر عاجزی ہو، مومن کے اندر انکساری ہو، مومن کے اندر خشوع ہو، مومن کے اندر خضوع ہو، دوام التضرع الی اللہ عز وجل، ہر وقت بندہ اللہ کا محتاج رہے، ہر وقت بندہ اللہ کا محتاج رہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میرا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے، میرے دل کے اندر دنیا کی محبت داخل ہو چکی، اللہ میرے دل کے اندر کچھ خرابی آئی ہے، اللہ اس خرابی کو دور فرما دے، میرے دل کو اپنے لیے خالص فرما دے۔ تضرع عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا، اور شیطان سے پناہ مانگنا، ہمیشہ کے لیے دل کے متعلق شیطان سے پناہ مانگنا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے مختلف احادیث، چند احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا کہ شیطان
انسان کے خون کے رگوں کے اندر خون میں دوڑتا ہے، تو اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ جو شیطان میرے خون کے اندر دوڑ رہا ہے، یا اللہ میرے دل کو ٹھیک کر دے، کہیں یہ میرے اوپر قابض نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، شیطان آپ کے خیشوم میں، آپ کے نتنوں میں، ناک میں رات گزار دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگاتے ہیں۔ یعنی یہ ساری روایات کو جمع کر دے، ان سارے احادیث کو جمع کر دے، مطلب کیا ہے؟ شیطان آپ کے اور میری پیچھے لگا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اور ایک اور حدیث میں ان شیطان طلاع رصاد، وہ کمینگاہ میں بیٹھا ہے، وہ گات لگا کر کے بیٹھا ہے، جیسے کہ دشمن کو مارنے کے لیے ایک آدمی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان آپ کو اور مجھے مارنے کے لیے بیٹھا ہے، کسی بھی وقت ہمارے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ مسلمان شیطان سے بچنے کے لیے وہ ادعیات، وہ معصورات، وہ دعائیں پڑھیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان کے پناہ میں آنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ مجھے اس مردود سے بچا لے، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے دل پہ حملہ آور ہو جائیں، میرے سارے اعمال کو خراب اور برباد نہ کر دے۔ پناہ مانگنا ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجزام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ یعنی اعوذ کے صیغے آپ اگر احادیث اور قرآن سے نکالے، سینکڑوں صیغے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ مانگتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور انہوں نے خود فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ باوجود یہ کہ ہمارے اور آپ کے شیطان انتہائی سرکش ہے، انتہائی تیز ہے، انتہائی اس کے اندر خباثت ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کو سدھارنے کے لیے کبھی ہم نے یہ دعائیں نہیں مانگی ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے دل کو ٹھیک کر دے، بہتر کر دے۔ دل خراب ہونے کے چند اسباب ہے، ان میں سے ایک سبب وہ کیا ہے؟ وہ ہے المعاصی، گناہوں کی وجہ سے دل خراب ہو جاتا ہے، اور غفلت عن اللہ، اللہ رب العالمین سے غافل ہو جانا، انسان اپنے خالق سے، مالک سے غافل ہو جائے۔ دنیا کے کاموں میں تو بڑا تیز ہے، دکانداری میں بڑا تیز ہے، پیسہ بنانے میں بڑا تیز ہے، باری آتی ہے رب العالمین کی بھولا بن جاتا ہے۔ تو نہیں، سمجھے کہ آپ کا دل خراب ہے۔ اور ایک اور سبب کثرت و مخالطت الناس و اشتغال الدنیا، بہت زیادہ لوگوں سے مل ملانا، اس سے دل غافل ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں میرے اتنے دوست ہیں، اور آج کی دنیا میں میرے اتنے فالوئنگ ہے، اور آج کی دنیا میں میرے اتنے احباب اصدقاء ہے، میرے صفحہ رسمیہ پر، میرے فیس بک کے صفحے پر
اتنے میرے ساتھی ہے، میرے اتنے دوست بن گئے. یہ کثرت و مخالطت الناس، زیادہ لوگوں سے مل جل کرنا، زیادہ مل ملانا، اس سے بھی دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے. اور حکماء اور سلف نے لکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا 3 طرح کی ہے. حکماء اور سلف نے، یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء اور ہمارے اکابر محدثین، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو باقی لوگوں کے بڑے ہیں. ہمارے بڑے وہ مسائل حدیث سے استنباط کرتے، مسائل قرآن و سنت سے اخذ کرتے، نکالتے، اجتہاد کر کے لاتے. کیا فرمایا سلف نے، حکماء نے، کہ لوگوں سے ملنا 3 طرح کی ہے. نمبر 1، وہ مل ملانا جیسا کہ آپ غذا کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور غذا سے آپ اپنے اندر توانائی لاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کون سا غذا سود مند ہے اور نفع بخش ہے، وہ غذا کھاتے ہیں. اور اس غذا سے، اس کھانے پینے سے ہمیشہ ہم بچتے ہیں جس کھانے پینے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقصان ہے. تو سلف اور حکماء نے لکھا ہے کہ آپ بھی، اے ملنے ملانے والے انسان، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے جو لوگ آپ کو نفع دے. وعظ اور تذکیر اور نصیحت کے مجالس میں بیٹھا کرے، ہر ایک کے ساتھ نہ ملا کرے. جیسا کہ آپ ہر غذا نہیں کھاتے ہیں، ہر مشروب نہیں پیتے ہیں، تو اسی طرح ہر مجلس میں نہ بیٹھا کرے، ورنہ کہیں آپ کا دین خراب نہ کر دے، آپ کے دین پر وہ مجلس اثر انداز نہ ہو جائے. تو یہ شریعت نے، یہ حکماء نے، یہ علماء نے یہ باتیں قرآن اور سنت سے نکالی ہیں. نمبر 2، وہ انسان جو لوگوں سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں. اس کا مثال ایک ڈاکٹر کی مانند ہے. ڈاکٹر سے جس طرح ملتے ہیں، بامر مجبوری بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس کوئی ڈیرے نہیں ڈالتے ہیں، ادھر منجی اور چارپائی نہیں لگاتے ہیں کہ میرا یہی ڈیرا ہو گیا. نہیں، جا کر کے اپنے علاج اور معالجہ کے لیے. اسی طرح اے انسان، جب آپ بازار میں جاتے ہیں، اسباب الکسب والمعاش، کسب اور معاش کے لیے جاتے ہیں، بازار میں دل نہیں لگانا. بازار میں دل نہیں لگانا، کام کرے، سودا سلف خرید کر کے واپس آ جائے. وہ اصل نہیں ہے. آپ کا اصل، مومن کا اصل اللہ کا گھر ہے، مومن کا اصل اللہ کی کتاب ہے، مومن کا اصل اپنا گھر ہے. تو یہ اسباب الکسب والمعاش کے مانند لوگوں سے ملنا ہے بامر مجبوری اور جلدی آنا واپس اپنے گھر کی طرف. تیسرے نمبر پہ جب لوگوں سے ملنا ہے تو اس کی مثال ایک مریض کینسر آدمی کے ساتھ ملنے کے مترادف ہے. بچو اس مجلس سے، ایسا نہ ہو کہ اس کینسر آدمی سے آپ کو کینسر لگ نہ جائیں. وہ انتہائی داء العضال میں، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو سخت بیماری لاحق ہے، وہ دنیا، خواہش اور شہوات کی بیماریوں میں مبتلا ہے. وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو خراب اور برباد نہ کر دے، آپ کو مریض کر دیں گے، آپ کو قرآن و سنت سے دور کر دیں گے، علماء سے آپ کو بدظن کر دیں گے، نیک اور مجالس سے آپ کو ختم کر دیں گے، مساجد سے آپ کو دور نہ کر دے. وہ کینسر کا مریض ہے، کبھی بھی اس کے پاس نہ بیٹھا کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کو خراب کر دے، آپ کو وہ بیماری لگ جائے گی، وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی جو بیماری ان کو لاحق ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری آپ کو لاحق نہ ہو جائے. یہ 3 قسم کے علماء نے، حکماء نے بیٹھنے کا ہمیں اور آپ کو لوگوں سے مل جل کا طریقہ بتلایا ہے. ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا، ہر وقت بیٹھنا. انسان، کچھ لوگ ایسے عجیب انسان ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے سوتے وقت، آنکھیں لگ جاتی ہیں انسانوں پہ، جو ہی کھلتا ہے جاگ جاتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے انسانوں پہ. نہیں، کبھی کبھی آپ کو اور میرے پاس وقت ہو تفکر علی اللہ، اللہ کے بارے میں فکر کرنا. کوئی خاص وقت ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں فکر کریں، سوچیں. کوئی بھی انسان نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، ہم اور آپ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ملائیں کہ اللہ، اس دل کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، یہ دل بیمار ہو چکا ہے، اس دل کو
ٹھیک کرنے والا تو ہی ہے. اللہ اس دل کو بہتر کر دے. اس میں عاجزی کیوں نہیں ہے؟ انکساری کیوں نہیں ہے؟ خشوع خضوع کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس میں تیری محبت کیوں نہیں ہے؟ تیرے نبی کی محبت کیوں نہیں ہے؟ اس بات پہ انسان مسلمان کو، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. اور دل کے خراب ہونے کے ایک اور وجہ، ایک اور سبب جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ ہے اطلاق البصر. ہمیشہ نظر کو کنٹرول سے باہر رکھنا، اپنی نظر کو کنٹرول سے باہر کرنا. یہ مومن کی صفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سلف کے پاس، علماء کے پاس، محدثین کے پاس جو بھی آتے تھے، علماء کے پاس جو بھی آتے تھے، آپ ہمیں نصیحت فرما دے، واز کیجئے گا. آج کل تو یہ دور ختم ہو گیا کہ علماء کے پاس لوگ جائیں ہمیں نصیحت کیجئے. جو محدثین کا دور جو تھا، علماء کا دور جو تھا، جنہوں نے یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ نصیحت مانگتے تھے. شیخ صاحب، استاد جی، محدث صاحب، آپ ہمیں نصیحت کیجئے. اکثر علماء حدیث کے مطالعہ کتابوں کے بعد، سیرت کے بعد جو میں نے پڑھا ہے، اس میں مجھے اکثر دو نصیحتیں کتابوں میں زیادہ ملی ہیں. نمبر ایک، وہ علماء سلف اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے علیک بحفظ اللسان، علیک بحفظ اللسان، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وغض البصر، اور اپنے نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے. فَإِنَّهُمَا سَمٌّ قَاتِلٌ. آپ کو پتہ نہیں ہے اے میرے شاگرد، استاد جی خیریت ہے، آپ نے کہا زبان کو کنٹرول میں رکھے، آپ نے کہا اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے، خیریت ہے استاد جی، یہ دو چیزیں کیوں؟ استاد فرمایا کرتے تھے، محدث فرمایا کرتے، فَإِنَّهُمَا سَمٌّ قَاتِلٌ، یہ زہر قاتل ہے، یہ دونوں زہر قاتل ہے، یہ آپ کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے گی، یہ آپ کو برباد کر دیں گے. یہ دونوں زبان اور آنکھیں، ہم دیکھتے ہیں یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی نہیں بچے، لا فی الحل ولا فی الحرم، نہ کوئی حل میں بچا ہوا ہے پاکستان میں، نہ کوئی حرم میں اس گناہ سے بچا ہوا ہے، بلکہ یہ گناہ، یہ آنکھوں والا گناہ، یہ تو جیب میں داخل ہو چکا ہے بڑے موبائل کے شکل میں. حرم میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے فیس بک دیکھتے ہوئے، چلاتے ہوئے. حرم میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تصویر کھینچتے ہوئے. حرم میں یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں. تو لہذا سلف، علماء، محدثین یہی نصیحت فرمایا کرتے، علیک بحفظ اللسان وغض البصر، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور اپنی بصر کو، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے. یہ چند دل کے خرابیاں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہیں. اب حلاوت اور مٹھاس، جب دل ٹھیک ہو جائے تو حلاوت اور مٹھاس، سکون، اطمینان اپنے عبادت کے اندر پیدا کرنے کے لیے چند اسباب ہیں، اس کی چند علاج ہیں. تقریباً 10 علاج ہیں جو اہل علم نے لکھا ہے. ان علاجوں پہ، جیسا کہ آدمی بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، میرا جسم بیمار ہے، میرا دل بیمار ہے، اس کے لیے آپ کچھ مجھے دوائی دے. تو اسی طرح اگر ہمارا اور آپ کا دل بیمار ہے، دل کے اندر، عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، عمرے اور صدقات کے اندر حلاوت اور مٹھاس نہیں ہے، تو اس کے آخر چند علاج اور اسباب بھی تو ہے نا. اس پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور ان اسباب کو، ان علاجوں کو اپنے اندر لانا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کی نماز کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے. اللہ کی قسم، جب نماز کے اندر مٹھاس آ جائے، عبادت کے اندر مٹھاس آ جائے، بندگی کے اندر مٹھاس آ جائے، حلاوت آ جائے، شیرینی آ جائیں، اور پھر آپ اس عبادت کا مزہ دیکھ لے، اس تلاوت کا مزہ دیکھ لے، اس عبادت کا حال، کیفیت کوئی اور ہو جائے گی. ان میں سے سب سے پہلا علاج وہ ہے کثرت الاستغفار والتوبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کثرت سے استغفار اور توبہ.
استغفر اللہ کثرت سے، اور استغفر اللہ کے معنی پہ سوچنا. یہ صرف چند کلمات نہیں ہے، ایک جملہ نہیں کہ ہم اور آپ نے پڑھ لیا ہے، نہیں، بلکہ اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کر دے اور اپنے گناہوں پہ سوچے کہ اللہ جو میں نے وہ گناہ کیا ہے، اللہ اس گناہ کے عوض میں مجھے یہ بخشش عطا فرمائے. استغفر اللہ، اللہ سے استغفار، مغفرت مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ انہ لیغان علی قلبی واستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے دل پہ غان آ جاتے ہیں، لیغان علی قلبی، غین، ادھر غین سے مراد کیا ہے؟ القدور والظلمہ، دل کا میلا ہونا، دل کا میلا ہونا، دل کے اندر اندھیرا آ جانا، اس کو غین کہا جاتا ہے. انہ لیغان علی قلبی. اب بعض محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسے غین آ جاتا تھا؟ تو کچھ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ کا دل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی اور کا دل ہوتا ہم بات کرتے، گفتگو کرتے، لہٰذا ہمارا قلم، ہماری زبانیں خاموش ہے، پیغمبر کے دل کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے ہیں. ہمارا ایمان ہے آمنا و صدقنا. اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا. حدیث میں جو لفظ آ گئے لیغان علی قلبی، کچھ نہ کچھ تشریح تو کرنی پڑتی ہے. وہ کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے تعلق بالبشریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لیغان علی قلبی، دل کے اندر کبھی کبھی قدورت آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے. وہ کیا مطلب؟ پیغمبر کے دل پہ اندھیرا کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ انسانوں کے ساتھ بیٹھنے سے، تعلق بالبشریت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے دل پہ وہ غین آ جاتا ہے، ظلمت آ جاتے ہیں. تو میں اللہ سے فوراً مغفرت مانگتا ہوں تعلق بالبشریت کی وجہ سے. اور ایک تیسری بات ایک محدث نے ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، عوارض البشریہ کی وجہ سے دل کے اندر، عوارض البشریہ کیا ہے؟ کھانے پینے، ملنا جلنا، اس کی وجہ سے دل کے اندر غین آ جاتا ہے، قدورت آ جاتی ہیں، دل کے اندر اندھیرے سے آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اپنے دل کو سیدھا کرنے کے لیے. اور بہت خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے، اس نے کہا، ایک محدث نے فرمایا کہ اس روایت میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بشارت ہے، بشارت، اور ایک اشارہ ہے. ایک بشارت ہے اور ایک اشارہ ہے. بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اے انسان، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دل کو سدھارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، تیرے دل سے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے، اے انسان، تیرے نبی نے تجھے بشارت دی ہے کہ اگر تیرے دل پہ پردہ آ جائیں، قدورت آ جائیں، تیرے دل کے اندر سیاہی آ جائیں، تو فوراً استغفر اللہ پڑھے. دیکھ لے میرے دل پہ بھی اگر یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو میں بھی فوراً اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ. یہ بشارت ہے اور اشارہ بھی ہے، یہ علاج بھی ہے. استغفر اللہ یہ دلوں کا بہترین سٹینڈ ہے. سٹینڈ جو دلوں کو سٹینڈ ڈالا جاتا ہے، دل خراب ہو، وال بند ہو، یہ دلوں کا وال ہے. لوگوں کو 2-3 ڈالے جاتے ہیں، تو استغفر اللہ یہ بہترین علاج ہے دل کا. اور محدثین نے، علماء نے 30 فوائد استغفر اللہ کے لکھے ہیں. 30 فوائد کہ استغفر اللہ کے 30 فوائد ہے. 30 فائدہ، 30 فوائد. اپنے گناہوں کی تکثیر اور اپنے گناہوں کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اللہ میرے گناہوں کو، لیکن ان گناہوں پہ مخلوق کو گواہ نہ بنا دے، لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے چرچے نہ کرے، صرف اور صرف تجھے اور رب العالمین کو پتہ ہو. اور استغفار کے وقت میں اس گناہ کو، استحضار الذنوب اس کو کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں، استحضار الذنوب، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے حاضر کر دے. اللہ فلان وقت میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تجھے تو علم ہے،
استغفر اللہ، اللہ بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ پھر استحضار الذنوب، ایک اور گناہ کو اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے لائیں۔ اللہ اس وقت میں مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ یہ ایک سبب ہے بندگی کے اندر، عبادت کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، اطمینان پیدا کرنے کے لیے، شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین سبب اگر کوئی ہے وہ ہے استغفار، استغفر اللہ۔ آپ اس ذکر کو لازم کر دے، ہم اور آپ اس ذکر کو پڑھے، دیکھ لے کہ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیں گے ہمیں، اور آپ کیا کیا نہیں دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے، بغداد کے کسی علاقے میں، جاتے ہوئے کسی مسجد میں گئے کہ مجھے رات کے لیے جگہ دے۔ انہوں نے کہا ہم مہمانوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں مسجد میں۔ اتنے میں ایک ننبائی تندور والا وہ داخل ہوا ہے، اس نے کہا خیریت ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے، مہمان ہے جگہ دے۔ نہیں جی ہم جگہ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ چلو جب نہیں دیں گے آؤ میرے ساتھ تندور میں، میری جو دکان ہے میرے ساتھ ادھر چلے۔ ادھر چلے گئے، تندور والا آٹا گوندھ رہا ہے اور روٹیاں بنا رہے ہیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا ہے کہ خیریت ہے، یہ جو آپ ہر کام میں استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، اس نے کبھی کوئی فائدہ بھی دیا ہے آپ کو کہ نہیں؟ کہنے لگے وہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک دنیا کا محدث ہے، دنیا کا ایک مفکر ہے، اس نے دنیا کو تبدیل کر دینی ہے، یہ اتنا عظیم انقلابی شخصیت ہے۔ اس نے کہا بابا جی آپ کو کیا پتا، اس کے بڑے فوائد ہیں، میں انتہائی غریب تھا، اللہ نے مجھے امیر بنا دیا، میں کمزور تھا، اللہ نے توانا بنا دیا، میرے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولادوں سے نوازا ہے، سب کچھ اللہ نے مجھے استغفار کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے، مغفرت کی برکت سے بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، اولاد، مال، زمینیں، جائیداد، بینک بیلنس، سب کچھ اللہ نے اگر مخفی رکھا ہے تو استغفار کے اندر رکھا ہے، جس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ بزرگ کہنے لگے، تندور والا کہنے لگے ایک چیز ہے، میں اللہ سے مانگ مانگ کر کے اور اس کے لیے خاص استغفار بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن وہ چیز ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل نے فرمایا وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ابھی تک ملی نہیں ہے اور استغفار آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے خصوصی؟ وہ فرمانے لگے کہ دنیا میں ایک محدث ہے، بہت بڑے عالم ہے، محدث ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے ملتے نہیں ہیں، نہ کبھی ہمارے علاقے میں آئے ہیں، نہ کبھی مجھے توفیق ملی ہے، میں ادھر جاؤں پتہ نہیں ہے۔ احمد بن حنبل نے پوچھا وہ کون ہے؟ تندور والا کہنے لگے آپ کو کیا پتا، آپ اس کو کیا جانتے ہیں، بزرگ آدمی ہے، مسافر آدمی ہے۔ اس نے کہا پھر بھی شاید میں رہنمائی کر سکوں۔ وہ کہنے لگے اس آدمی کا نام ہے احمد بن حنبل، اس کا نام ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، استغفار پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کا خلاف ہی نہیں کرتا ہے کہ میں استغفار کی وجہ سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے احمد بن حنبل نہیں مل رہے ہیں۔ تو احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں انا احمد بن حنبل، یہ میں احمد بن حنبل ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، یہ تیرے استغفار کی برکت سے، تیرے مغفرت کی برکت سے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ استغفار یہ انتہائی اہم امر ہے، بہت زیادہ پڑھنے سے آپ کے دل کے اندر زیادہ نور آتا ہے۔
یہ اتنا عظیم عمل ہے. اور دوسرا عمل جو ہم اور آپ کریں گے، ہمارے اور آپ کے عبادت میں مٹھاس حلاوت آ جاتی ہے. نماز کے اندر خشوع آ جائے گی، زکوٰۃ کے اندر سکون آ جائے گا، قرآن کی تلاوت کے اندر اطمینان آ جائے گی. دوسرا عمل وہ تملق فی العبادہ ہے. التملق، تملق کا معنی ہے چاپلوسی، تملق کا معنی ہے ٹیسی. اپنے اللہ کے سامنے ٹیسی، اپنے اللہ کے سامنے تملق، چاپلوسی، گریہ زاری اللہ کے سامنے کیجئے گا، آپ کے عبادت میں مٹھاس آ جائے گی، آپ کے عبادت میں اطمینان اور سکون اور رغبت شوق ہو جائے گا. ٹیسی، ویسے یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تملق، ٹیسی، یہ اللہ کو انتہائی مطلوب ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو رونا نہیں آتا ہے، آنکھیں ٹیڑھی کر دے، چہرہ ٹیڑھا کر دے، گردن نیوی کر دے، نیچے کر دے، کہ اللہ کیفیت رونے کا بنا لے. رونا نہیں آتا ہے، دل سخت ہے. اللہ یہ آنکھیں ظالم ہو چکی ہیں، رونا نہیں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دے، آنکھیں ٹیڑھی کر دے، اپنے چہرے کو ٹیڑھا کر دے. یا اللہ یہ میں ظاہراً کر چکا ہوں، اللہ میرے دل کو بہتر کر دے، میری عبادت کے اندر مٹھاس پیدا فرما دے. اس کو کہتے ہیں تملق. اور قرآن اصطلاح میں اس کو اخبات کہا جاتا ہے. اخبات، اخبات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ. قرآن نے اس کو اخبات کہا ہے. اخبات کا معنی ہے ٹیسی کرنا، چاپلوسی کرنا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا. اللہ میرے تیرے علاوہ کون ہے؟ میرا کوئی بھی نہیں ہے. چہرہ بنا دے رونے کا، شکل بنا دے رونے کا، تملق کر لے عبادت میں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وبشر المخبتین. سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا وبشر المخبتین، مخبتین کو بشارت دے جنت کی. یہ کہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اس وقت جب حاجی مینا میں جانور کو پکڑ کر کے عاجزی کے ساتھ جا رہا ہے، انکساری کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ نے اس حاجی کے بارے میں سورۃ الحج میں 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا وبشر المخبتین، اس عاجزی کرنے والے کو جنت کی بشارت دے. اللہ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا. اخبات، تملق، اللہ کے سامنے ٹیسی کرنا، عبادت میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں اس باب کے بارے میں، ہمیں اس متعلق کوئی معلوم نہیں ہے کہ سلف صالحین، محدثین، ہم عبادت زیادہ کرتے ہیں. رمضان میں بھی ہم رمضان میں رکعت پہ رکعتیں پڑھتے ہیں، رکوع پہ رکوع، سپارے پہ سپارہ، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، حج پہ حج دیتے ہیں، عمرے پہ عمرہ. لیکن اخبات کے بارے میں، حلاوت کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. میرے رکعتیں 2 ہو لیکن اس کے اندر حلاوت ہو، مٹھاس ہو، سکون ہو، اطمینان ہو. ایسا دل سے انسان پڑھے، 2 رکعت پڑھے، اور وہ 2 رکعت سے یہ محسوس ہو جائے کہ اللہ نے مجھے آج معاف کر دیا ہے، آج مجھے میرے خالق نے معاف کر دیا ہے. ہم رکعتوں پہ رکعتیں، سجدے پہ سجدہ، باہر جائیں پھر وہی 2 نمبری، باہر جائیں پھر وہی جھوٹ، باہر جائیں پھر موبائل میں وہی گن. کیوں نہیں بدلتے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر حلاوت نہیں ہے. عبادت حلاوت سے، مٹھاس سے، سکون سے، اطمینان سے محروم ہے. ورنہ قرآن نے تو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں حکم دیا ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پہ عبادت کے اندر حلاوت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا استغفار، اور نمبر 2 اللہ کے سامنے ٹیسی، عاجزی، چاپلوسی، گریہ زاری، اور نمبر 3 انسان مجاہدہ کرے. حلاوت مجاہدہ سے آتے ہیں. کوئی بھی کام دنیا میں مجاہدہ کے بغیر نہیں آ سکتا ہے. انسان کو ترقی اگر ملتی ہے تو مجاہدہ سے، انسان اگر علم حاصل کر لیتا ہے مجاہدہ سے، انسان اگر دنیا میں مقام حاصل کرتا ہے تو مجاہدہ سے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا، یہ بڑا عجیب لفظ ہے. سورت مکی سورت ہے. بعض لوگوں نے اس کو صرف جہاد کے لیے خاص کیا ہے. نہیں، مکی سورت میں، مکہ میں تو جہاد کا کنسپٹ ہی نہیں تھا. مکہ میں تو جہاد نہیں تھا. والذین جاہدوا فینا، اس کا معنی یہ ہے جو لوگ، فینا اس میں پھر عموم ہے. اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے بارے میں مجاہدہ کرے، میرے بارے میں مجاہدہ کرے، عبادت میں، روزے میں، نماز میں، حقوق الوالدین میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، جہاد میں. چونکہ مجاہدہ کا ایک نوع جہاد بھی ہے. والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرے زکوٰۃ میں، ان سب اعمال میں، لنہدینہم سبلنا، میں ان کو اپنے راستے آسان کر دیتا ہوں. جتنے بھی راستے ہیں مجاہدہ. ایک آدمی وضو کر کے آ جائے، کوئی اس کے ذہن میں مجاہدہ نہیں ہے، سیدھا آ کر کے اللہ اکبر، دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے ان 2 رکعتوں کے اندر مٹاس کیسے ہو، سکون اطمینان کیسے ہو. نہیں، بلکہ مجاہدہ پیدا کرنا پڑے گا. مجاہدہ کی وجہ سے آپ کی عبادت میں، آپ کی نماز میں، آپ نے اگر مجاہدہ کیا ہے، دل کو بنایا ہے، زکوٰۃ دینے سے قبل، صدقہ دینے سے قبل، کسی غریب بیوہ کے ساتھ تعاون کرنے سے قبل، اس سے قبل اللہ نے ٹائم دیا ہے. اس ٹائم میں اپنے دل کو خالص کر دے. یہ میں کیوں دے رہا ہوں، یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے، اللہ صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ کبھی بھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن میں ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کر دیتا ہے. محسنین کون ہے؟ الذین احسنوا اقوالہم واعمالہم. محسنین وہ ہے جنہوں نے اپنے اقوال کو بھی بہتر کر دیے اور جنہوں نے اپنے اعمال کو بھی بہتر کر دیے سنت کے مطابق، وہ محسنین ہیں. اللہ کبھی بھی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کر دیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کی عبادت میں اگر حلاوت پیدا کرنی ہے، مٹھاس پیدا کرنی ہے، اطمینان اور سکون اور شوق پیدا کرنی ہے اپنے عبادت کے اندر، تیسرے نمبر پہ ہم نے اور آپ نے مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدہ کا معنی یہ ہے آپ کا دل، نفس خواہش چاہتا ہے میں سو جاؤں، لیکن دل اور نفس کی نہیں ماننی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے مرغن غذائیں کھانا، آپ کا دل چاہتا ہے سیاحت پہ جانا، اپنے دل کے اوپر، اپنے خواہش کے اوپر پیر رکھ کر کے کہ نہیں آج میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا، اے میری خواہش، اے میری شہوات اور خواہشات، آج میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا. تو نے تابع ہونا ہے، میرے تابع ہونا ہے، میرے اللہ کے تابع ہونا ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ. آپ مجاہدہ کرے، اپنے خواہش کے ساتھ مقابلہ کرے، اپنے خواہش کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ مقابلہ کرے فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں. نہیں، دل آج تیرا نہیں ماننا، آج میں نے اللہ کو ماننا ہے. آج تیرے منشا کے مطابق نہیں چلوں گا، آج میں اپنے اللہ کے منشا کے مطابق چلوں گا. اس کو کہا جاتا ہے مجاہدہ. اس مجاہدہ کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی عبادت میں کتنی حلاوت آ جاتی ہیں. اور نمبر 4، حلاوت پیدا کرنے کے لیے، مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اعمال کے اندر وہ تہجد اور نماز ہے. نماز پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صبح اور عصر کی نماز، اس سے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ نمازیں اتنے اہم نمازیں ہیں، اتنے اہم نمازیں ہیں کہ اس نمازوں کی برکت سے اللہ اپنا دیدار دے دیتا ہے بندوں کو. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرما دے. سب سے عظیم نعمت اللہ کی جنت میں رب العالمین کا دیدار ہے. سب سے عظیم نعمت. اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما دے. میرے بھائی اور دوستو، یہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز کی برکت سے رب العالمین کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو آپ اگر صبح کی نمازی ہے، عصر کی نمازی ہے، تو آپ کی نمازوں میں حلاوت کیوں نہیں ہے؟
حلاوت پیدا کرنے کے لیے صبح اور عصر کی نمازوں کا انتہائی اہتمام کر دینا، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ہم نیند اور بازار میں غافل کر دیتی ہیں۔ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اور عصر کی نماز بازاروں میں گھومنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان دونوں نمازوں کے اندر اپنا دیدار کو مخفی رکھ دیا ہے۔ اور نماز تہجد آپ کے علم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یضحک اللہ للذی یقوم من فراشہ، اللہ رب العالمین ہنستا ہے اس آدمی کے سامنے، اس آدمی، اس بندے کے لیے رب العالمین ہنستا ہے۔ کس آدمی کے لیے؟ الذی یقوم من فراشہ من بین حبہ و اہلہ، جو آدمی اپنے بیگم اور اپنے بچوں کے گرم نرم بستر سے اٹھ کر کے اور وہ تہجد پڑھنے لگا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے ہنستے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ لے، میرے بندے نے اپنے محبوب اہل کو، محبوب بچوں کو چھوڑ کر کے اور مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنی عبادت کے اندر حلاوت پیدا کرنے کے لیے میرے بندے نے میرے سامنے مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حلاوت کے اسباب ہے۔ اور قام رغبتا فیما عندی وشفقا فیما عندی، یہ میرا بندہ اٹھ کر کے میرے پاس جنتوں میں جو چیزیں ہیں رغبت کے لیے اور مجھ سے ڈرنے کے لیے، اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے نے اٹھ کر کے عبادت کر رہا ہے۔ کبھی تہجد کے لیے جاگ کر کے ایک مرتبہ دیکھ لے تو یہ ذائقہ، یہ حلاوت، یہ مٹھاس، پھر آپ تہجد کے بعد صبح کی نماز کی طرف آ جائیں، اللہ کی قسم جو اس صبح کی نماز میں آپ کو مٹھاس اور حلاوت ملے گی، اللہ کی قسم چینے اور شکرگندی میں بھی وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ اتنی خوبصورتی ہے تہجد میں۔ اور ضحک کے بارے میں ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب ہنسے، اس کا معنی ایک اور حدیث میں اللہ کبھی بھی اس بندے کو عذاب نہیں دیتا ہے، جس کی طرف رب العالمین ہنسے اللہ کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دیتا ہے، معنی یہ ہے۔ اور آخری سبب، وقت میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے، آخری سبب جو حلاوت، مٹھاس، اطمینان، سکون اپنے عبادت کے اندر پیدا کرنے کے لیے، عبادت کے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ قصر العمل، قصر العمل، امیدیں کم رکھنا، امیدیں مختصر رکھنا۔ ہماری اور آپ کی تو امیدیں بڑی لمبی ہے، میں نے 100 سال رہنا ہے، چلو میں بچوں کے لیے 150 سالہ منصوبہ بنا دوں، لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ قصر العمل، اس سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذکروا ذکر ہاضم اللذات، اذکروا ذکر ہاضم اللذات، اے میرے امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرے جو تمہاری ساری ذائقے زبانی چسکے ایک لمحے میں مٹا دے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ موت۔ ہم منصوبے بنا رہے ہیں، میں نے افسر بننا ہے، میرے بیٹے نے افسر بننا ہے، میں نے کمانا ہے، پھر بیٹے نے کمانا ہے، میں نے پھر کوٹی ہے، بیٹے کی 10 کوٹیاں ہیں، میرے نیچے ووگا مہران ہے، اس کے پیچھے لینڈ کروزر ہوگی۔ یہ قصر العمل جب نہیں ہے، عبادت کے اندر حلاوت نہیں آ سکتی ہے۔ قصر العمل، امیدیں مختصر کر دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پکڑ کر کے، یا ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایک چلتے ہوئے مسافر جیسا گزارنا ہے زندگی۔ چلتے ہوئے مسافر لاہور جا رہا ہے، چوکی باغٹ میں کوٹی نہیں بنا رہے ہیں کوئی بھی، پھر موٹر وے پہ گھر نہیں بناتے ہیں، پھر سکھیکی میں جا کر کے ادھر کوئی مکان نہیں بناتے ہیں، جا کے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، واپس آنا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر اپنے شاگرد مجاہد کو پکڑ کر کے کندھے سے فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ مجاہد، میرے بیٹے، اے میرے شاگرد، جب رات ہو جائیں صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائیں رات کا انتظار نہ کرنا۔ یہ قصر العمل ہے۔ ہماری تو امید ہے، کتنی امید ہے، میں نے مرنا نہیں ہے جب تک میری کمر جھک نہ جائیں۔ کیا موت یہ جوان اور بچے اور بوڑھے کے ساتھ وابستہ ہے؟ نہیں، ہر وقت مومن کے آنکھوں کے سامنے اس کی موت ہو، ہر وقت مسلمان کے اوپر موت کا خوف طاری ہو۔
پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھے جیسا کہ زندگی میں یہ میری آخری نماز ہے. ہو سکتا ہے زندگی نہ ملے، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی نماز کے اندر حلاوت کتنی آئے گی، مٹھاس کتنی. اللہ کی قسم اگر کوئی آپ کو یہ کہے حکومت وقت کل آپ کو ہم پھانسی دیں گے، پھانسی گھاٹ پہ آپ چڑھ جائیں گے، آپ کو سولے پہ لٹکایا جائے گا، تو آپ کو نہ کھانے میں نہ کہ اور چیز میں مزہ آئے گا. صرف اور صرف کیا کریں گے؟ عبادت، دعائیں، تضرع، عاجزی. کیا پتہ ہے کب موت آ سکتی ہے. تو اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ اس نے فرمایا کہ اچھے لباس کو پہننا یہ بے رغبتی نہیں ہے دنیا سے، یہ رغبت فی دنیا بھی نہیں ہے. اچھے کھانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبت، بلکہ بے رغبتی یہ ہے زہد فی الدنیا القصر العمل. زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ ہے کہ اپنے مختصر کر دے، اپنے منصوبے مختصر کر دے، امیدیں کم کر دے، دنیا سے امیدیں کم کر دے. اور ابو بکر الوراق رحمہ اللہ انہوں نے کیا فرمایا؟ توفیق الحسنات مبادرت التوبہ. جب آپ کو نیکی کی توفیق مل جائیں، آپ کو توبے کی توفیق مل جائیں، سمجھے کہ آپ نے عبادت کے اندر مٹھاس کو پا لیا ہے. اگر آپ کثرت سے توبہ کر رہے ہیں اور آپ کی امیدیں کم ہیں تو آپ سمجھے، ابو بکر الوراق نے فرمایا آپ سمجھے کہ آپ کے اندر عبادت کے اندر حلاوت آ گئی ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اعمال میں، ہمارے اور آپ کے زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں، روزوں میں حلاوت پیدا فرمائیں. اور اللہ کی قسم حلاوت پیدا کرنے کے لیے انتہائی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے. اس کے اور بھی چند اسباب ہے، اللہ نے اگر موقع دیا پھر عرض کروں گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.